بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کے اندر اقتصادی جو صورتحال ہے بہتر ہو رہی ہے، سرمایہ کار پاکستان آ رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر ہم نے دیکھا کہ بلوچستان سے لے کر کراچی اور کراچی تا خیبر ایک انسرجنسی کریٹ ہو رہی ہے۔ مختلف لوگ، مختلف گروہ، کبھی تو احتجاج کی شکل میں آتے ہیں، کبھی مظاہرے ہو رہے ہیں، کہیں بم دھماکے ہو رہے ہیں، کہیں چینیوں کو مارا جا رہا ہے، کہیں قتل عام ہو رہا ہے، اور کہیں اس کانفرنس کو سبوتاج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس سب پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، مشہور و معروف شخصیت، پیر آف مانکی شریف، جناب سید امین الحسنات صاحب، کہ جو فاتح ریفرنڈم ہیں، ناصر ملت ہیں، مجاہد اسلام تھے، اور بہت زیادہ ان کا ایک کنٹریبیوشن بالخصوص پاکستان کے ساتھ خیبر پختونخوا جو صوبہ سرحد کا الحاق ہوا تھا، وہ پیر آف مانکی شریف کی اگر جد و جہد نہ ہوتی تو آج صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہ ہوتا، اور یہ بات بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں، ایک تاریخی حقیقت ہے۔ تو آج پیر آف مانکی شریف کے پوتے جناب محمد امین صاحب، پیرزادہ امین صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ بہت شکریہ حضرت، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کیسے مزاج ہے؟ خیر، الحمدللہ، آپ کا بھی شکریہ۔ حضرت، پوری سچویشن آپ کے سامنے ہے، سیکیورٹی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اقتصادی صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ کی چونکہ آپ کے خاندان کی قربانیاں ہیں، اور جہاں تک میرے علم میں ہے آپ کے دادا اللہ یرحم علیہ وہ کافی مایوس ہو چکے تھے، اور پھر انہوں نے 1955 میں اسی وجہ سے علیحدگی بھی اختیار کی، کنارہ کشی بھی اختیار کی۔ تو آج آپ اس سب کو کس تناظر یا کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، جس طرح آپ نے کہا، ہمارا خانوادہ اور بالخصوص ہمارے دادا جان کی پاکستان کے بننے میں اور پاکستان میں اسلامی نظام کا اگر کسی کے ساتھ معاہدہ ہوا تو وہ ہمارے دادا تھے، کہ جنہوں نے قائد اعظم سے ریٹن لیا تھا کہ پاکستان جب بنے گا تو اس میں اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا۔ آپ نے جو بات کی پاکستان کے جو حالات ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ 75 سال سے، بلکہ 75 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اور جتنے بھی حکمران آئے ہیں وہ پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن وہ گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں دیکھتے۔ ٹھیک ہے، یہ جو لوگ جو اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں، کاش کہ ہمارے حکمران کچھ ایسے ہوتے کہ وقت پر وہ ان کی جو حقوق ان کو آئین دیتا ہے، جو حقوق ان کو قانون دیتا ہے، اگر وہ اس کو انشور کرتے تو یہ مسئلے نہیں آتے۔ کیا ہمارے حکمران وہ یہ اپنے عوام کے حقوق یا ان کے جو مطالبات ہیں، کیا وہ اس طرف بھی ایک نظر دے رہے ہیں کہ یہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیاد پر نکلتے ہیں اور احتجاج کی صورت میں اور دھرنوں کی صورت میں ان کو قتل بھی کیے جاتے ہیں اور وہ شہید بھی ہوتے ہیں، اور پھر بھی یہ ریاست اپنی آنکھیں بند کرتی ہے اور ان کے مطالبات نہیں سنتی؟ تو اس کا بھی تو ایک وے آؤٹ ہونا چاہیے نا، کہ جب SCO کانفرنس تو اب ہو رہا ہے، یہ مسئلے تو پاکستان کے بننے سے شروع ہوئے تھے اور اب تک چل رہے ہیں، تو کیا ہماری 75 سالہ جو تاریخ ہے اس میں ہمارے حکمران اتنے نالائق تھے، اتنے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی کہ وہ ان کو یہ مسائل نظر نہیں آ رہے تھے؟ اور دیکھیں، یہ دنیا کا دستور ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ انگریز سامراج کے ساتھ معیشت کا ایک بہت بہترین سسٹم موجود تھا، لیکن وہ فیل کر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ عوام کے اندر انسرجنسی تھی، ظلم اور جبر انتہا پہ تھا۔ منگول جن کی پورے دنیا پر حکومت تھی وہ ختم ہوئی، ان کے ساتھ معیشت موجود تھی لیکن عوام کے اندر انسرجنسی تھا۔ جب تک آپ اپنے ملک کے حالات کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ نے خطے میں کیا پلے کرنا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہماری جو بلوچستان کا مسئلہ ہے یا جو خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے، کتنی دفعہ حکومت نے ان لوگوں کو بلایا ہوگا اور ان کو ٹیبل دیا ہوگا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ یہاں پر سیاستدان اپنے ذاتی مفاد کے لیے جب دھرنے کرتے ہیں ان کو تو وہ ویلکم کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اپنے آئینی اور قانونی حق کے لیے نکلتے ہیں ان کو آپ گولیاں برساتے، ان کو آپ پانی کا کپ بھی نہیں پلاتے، اور آپ ان کو اتنی بھی دعوت نہیں دیتے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ کے جائز مطالبات کو حل کریں۔
بالکل میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں، لیکن یہاں سوال میرا یہ ہے کہ ان پر گولیاں برسانے والے پنجاب سے تو نہیں گئے، یا انہیں گولیاں مارنے والی وہی خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت ہے؟ اصل میں اس بات کا میں اگر آپ کو جواب دوں تو یہ بات بلوچی، سندھی، پٹھان، پختون کی نہیں ہے. اس کو تعصب یہ دیا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں ہمیشہ سے یہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہمیں رول کر رہا ہے، پچھلے 75 سال سے ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہمیں رول کر رہے ہیں. اگر وہ جرنل ہو، اگر وہ صدر ہو، اگر وہ وزیر اعظم ہو، کوئی سندھ سے اٹھ کے آئے، کوئی بلوچستان سے اٹھ کے آئے، کوئی KPK سے اٹھ کے آئے، ہمارے ایوان کے اندر وہی لوگ آتے ہیں جو اس مائنڈ سیٹ کا غلام ہوتے ہیں. آپ نے یہاں پر بات کی کہ ان پر جو گولیاں چلی وہ پختونوں نے چلائی، اس میں کوئی شک نہیں. نمائندے ہی ہیں نا، جو ان کے آرڈرز دینے والے بھی، آرڈرز دینے والے بھی، پولیس والے بھی، جو پولیس تھے، جو حکومت تھی، وہ پختونوں کی حکومت تھی، لیکن ان پر گولیاں برسائی گئیں. تو کیا اگر ایک پختون حکومت ہو یا ایک پختون پولیس اہلکار ہو تو اس کے ساتھ یہ حق ہے کہ وہ نہتے شہریوں کے اوپر گولیاں برسائے؟ ہم تو یہاں پر پنجابی، سندھی، بلوچی کی بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا حق لینے کے لیے آ رہے ہیں. ہم اپنے حق کے لیے، دیکھیں پختونوں کے اندر جرگے کا ایک بہت بڑا اہمیت ہے. انگریزی قانونی نظام کے اندر ADR الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن، جس کو ہماری پشتوں میں جرگہ کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت ہے. آپ اس قبائلی روایتی سسٹم کو روکنے جا رہے ہیں. لیکن جرگہ تو مشر بلاتا ہے. تو ہمارے کون مشر ہیں؟ نہیں، اب یہاں میرا پھر سوال یہ ہے کہ ہمارے مشر کیا ایمل ولی خان صاحب ہیں، یا منظور پشتین صاحب ہیں، یا پھر آپ کی خانقاہ سے منسلک بھی رہے ہیں جناب پرویز خٹک صاحب. ٹھیک ہے، تو مشر پھر کون ہے؟ یا تو ہر گھر کا خود ایک مشر بن چکا ہے. اصل میں آپ نے جو بات کہی، بدقسمتی یہ ہے کہ آج اگر میں اسلام آباد میں بیٹھوں اور ایک سکول میں چلا جاؤں اور 10ویں کلاس کے بچے سے پوچھوں کہ یار تم مجھے تحریک پاکستان کے بارے میں کچھ کہو، تو وہ آپ کو کیا کہے گا؟ کچھ نہیں جانتا آج کا بچہ. وہ بچہ اگر ہم اسے 14 اگست کا پتہ ہے، ہم اسے پوچھیں کہ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ پختون قوم جس کو آج آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں، جس کو آپ ڈسون کر رہے ہیں، ان کی کیا قربانیاں ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ میں پیر عثمان مانکی شریف کے پوتے کی حیثیت سے، آپ پہلی میری رائے تو جان لیں کہ میری اس ریاست کے بارے میں کیا رائے ہے. وہ شخصیت کہ جس نے آپ کو خیبر پختونخوا پلیٹ میں دیا، آج کیا تاریخ میں اس کا نام موجود ہے؟ ہم تو قدر کرتے ہیں. وہ صوبہ جن کو انہوں نے آپ کو پلیٹ میں دیا، آج اس صوبے کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کس کے نام پہ ہے؟ کانگریس میں بچہ خان صاحب، خان عبدالغفار خان صاحب کو غالباً سب سے زیادہ ٹف ٹائم آپ کے دادا مرحوم نے دیا. حضرت آپ نے خان صاحب کی حکومت تھی، قائد اعظم جب پہلی دفعہ 1930s کے لیٹ 1930s میں آئے تھے تو ان کو پتھر مارے گئے تھے. ایسے ہی مسلم لیگ کو اسٹرانگ کرنے والے آپ کے دعوت، وہ وہاں سے چلے گئے. 9 سال وہ KPK میں قدم نہیں رکھ سکتے تھے. 42 میں پھر آئے، وہ 47 میں پھر 45 میں پھر آئے، 1945 میں. اور وہاں پر پھر حکومت نے اعلان کیا، خان صاحب نے، کہ اگر کسی نے قائد اعظم کو ریسیو کیا تو اس گھر کو بھی جلایا جائے اور ان لوگوں کو بھی جلایا جائے. پھر پیر صاحب نے کہا کہ قائد اعظم میرے مہمان ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ ان کو کیسے روکتے ہیں. تحریک چلائی اور وہاں سے ہمارے مریدین نے ان کی گاڑی کو اٹھا کر صوبہ سرحد میں داخل کروایا. پھر جو ہمارے ساتھ ہوا، جی اس کا کیا ہوا؟ ان ریٹرن آپ نے نظام کی بات کی کہ لکھ کر لیا تھا پاکستان. قائد اعظم جب پاکستان بنا تو پیر صاحب قائد اعظم کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ جو وعدہ میں نے کیا تھا وہ میں نے پورا کیا، اور جو وعدہ آپ نے کیا ہے وہ آپ پورا کریں. قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان ابھی بچہ ہے، اس میں ہم ڈائریکٹ اتنی سختی لائیں گے تو ہم سسٹین نہیں کر پائیں گے. تو اس وقت پیر صاحب نے بڑا ایک تاریخی جملہ کہا تھا. پیر صاحب نے کہا تھا کہ تربیت بچے کی ہوتی ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ بگڑ جاتا ہے. آج یہ وہ بگڑا ہوا پاکستان ہے کہ جس کی بچپن میں تربیت نہیں ہوئی. تو مزید تھوڑا سا بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے، چونکہ آپ ان کے پوتے بھی ہیں اور تاریخی اعتبار سے جو چیزیں آپ کے پاس ہوں گی یقیناً ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے. پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قائد اعظم مرحوم کے ساتھ جو ایک ایفیلیشن تھی، ایک تعلق تھا، اس کو نظر کہاں سے لگی؟ مطلب کیا یہی وہ بنیادی نقطہ تھا یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی وجوہات تھی؟ نہیں، یہ مسئلہ جو شروع ہوا وہ اسی پوائنٹ پہ شروع ہوا کہ جب پاکستان بنا، KPK پاکستان میں شامل ہوا، پیر صاحب نے اپنے
وعدے پورے کیے اور قائد اعظم کی جب اپنے وعدے پورے کرنے کی بات آئی تو وہ اس سے پیچھے ہٹے. پھر وہاں سے قانون ساز اسمبلی کی جب پہلی اجلاس ہوئی تو قائد اعظم کے ساتھ 2 عہدے تھے. ایک وہ پارٹی کے چیئرمین تھے مسلم لیگ کے اور ایک وہ گورنر جنرل تھے. تو اجلاس میں ممبران کے اندر یہ تشویش تھی کہ ایک شخص کے ساتھ یہ 2 عہدے رکھنے کی جو ہم دستور کو جنم دے رہے ہیں یہ غلط ہے. لیکن ادھر سے وہ ڈرے بھی کہ اب قائد اعظم کو کون کہے. جب پیر صاحب کو اس بات کا وہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ تو آپ کی بات صحیح ہے, آپ اس پر کیوں آپ ان کو کہیں. تو وہ سارے پیچھے ہٹے. پھر پیر صاحب نے اس کو لیڈ کیا کہ میں قائد اعظم سے کہوں گا, اور انہوں نے قانون ساز اسمبلی کے فلور پر ان سے کہا کہ قائد اعظم صاحب آپ جو 2 عہدوں کی روایت کو جنم دے رہے ہیں یہ غلط ہے. تو قائد اعظم نے اس کو ویلکم کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ ریفرینڈم کریں, ووٹنگ کریں. تو جب ووٹ ہوا تو وہ پیر صاحب کے وہ حق میں آیا. تو پھر وہ وہاں سے انہوں نے پارٹی چیئرمینی کا وہ کرسی چھوڑ دی. اس کے بعد چودھری خلیق الزمان جو ہیں وہ صدر بنے پارٹی کے اور وہ گورنر جنرل کی سیٹ انہوں نے اپنے ساتھ رکھی. تو یہ جو عوامی مسلم لیگ جو 55 تک ایک سیاسی سفر تو بہرحال نہیں, یہ پھر اس کے بعد جب قیوم خان کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا. اچھا وہ خان عبدالقیوم خان صاحب سے تو بگاڑ چکے تھے نا آپ کے دادا؟ نہیں, وہ اس طرح تھا کہ جب قانون ساز اسمبلی بنی تو لیاقت علی خان نے پیر صاحب کو خط بھیجا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اتنی خدمات ہیں, آپ وزیر اعلیٰ کا عہدہ قبول کریں. تو حضرت پیر صاحب نے کہا کہ میری جو قربانیاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی, میں اس عہدے کو قبول کروں گا تو کہیں میری نیت پہ لوگ شک نہ کریں. تو انہوں نے اس کو اس آفر کو ریجیکٹ کیا. پھر اس کے بعد جب قیوم خان آئے تو قیوم خان نے اتنی وہ ظلم اور جبر کی داستانیں رقم کی کہ جو پرانے مسلم لیگی تھے جنہوں نے قربانیاں دے کر مسلم لیگ کو متعارف کروایا اور کامیابی تھی وہ سب ایک طرف ہوئے. اور اسی طرح جو بنگلہ دیش ہے جو مشرقی پاکستان تھا, آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جس مشرقی پاکستان کو ہم دشمنی کے نظر سے دیکھتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب 47 کا قرارداد پیش ہوا تو اس میں 2 مملکتوں اسلامی ریاستوں کی بات کی گئی تھی, مشرقی پاکستان میں الگ اور یہاں پر الگ. لیکن جب وہاں پر الیکشن ہوا تو ہماری جو میجورٹی تھی وہ کم ہوئی. تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم قربانی دیتے ہیں, آپ ایک پاکستان بنائیں اور ہم سب آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. تو انہوں نے اپنے ملک کا جو موقف تھا وہ چھوڑ دیا اور وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے. پھر جو وہاں رویہ رکھا گیا ان کے ساتھ, وہ چونکہ ہمارے تحریک آزادی پاکستان میں جتنے بھی ٹاپ لائن کے لیڈرز تھے ان میں تو سب مشرقی پاکستان سے تھے. حسین شہید سہروردی ہو گئے, عطا الرحمان صاحب ہو گئے, یہ سارے مایوس ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تو اور کوئی ان کو روکنے والے تھے نہیں مسلم لیگ کو, تو انہوں نے عوامی لیگ کی بنیاد رکھی اور پھر پیر صاحب نے اس کی صدارت لی. اور پھر پاکستان میں انہوں نے جب الیکشن کروایا تو حسین شہید سہروردی کو پرائم منسٹر بنوایا. لیکن پھر بھی وہ چیزیں چلتی رہیں, اور جس طرح آج اسٹیبلشمنٹ پہ انگلیاں اٹھتی ہیں اس وقت بھی یہ سب چل رہا تھا. پیرزادہ صاحب, پیرزادہ امین صاحب, بہت انٹرسٹنگ موضوع ہے اور یقیناً اس سب کا احاطہ اس ایک پروگرام میں نہیں ہو سکتا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں مستقل وقت دیں, اس پہ ہم نے سیشنز کرنے, ایک پوری سیریز کرنی ہے. اور میں ناظرین کرام آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آ کے آپ نے ان سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ پیرزادہ صاحب ہمیں یہ وقت دیں, کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ ہے جو ہمارے بچوں کو جاننا ضروری ہے. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بانیان پاکستان کی اولاد کو بھی آج اگر ریاست سے شکوے ہیں, گلے ہیں, تو اس کی کوئی وجہ ہے ان کے ساتھ جو تحریری معاہدے ہوئے تھے وہاں عہد شکنیاں ہوئی, کیوں ہوئی, کس نے کی, کیا مجبوریاں تھی. جانتے رہیے, جڑے رہیے ویژن پوائنٹ کے ساتھ. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.